بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مصر کا سفر ایک تاریخی سفر ہے جہاں سے فقہ شافعی کو ایک عمدہ پروان ملی۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک خاص مقصد لے کر مصر تشریف لائے تھے۔ عالم اسلام کے اس تیسرے مرکز میں فقہ و حدیث کے درمیان مضبوط تعلق قائم کر کے اسے نافذ کرنا چاہتے تھے۔ اپنی ذاتی وجاہت کو عام کرنا نہ کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد رہا، نہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن کبھی اس طرف گیا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی علمی امانت کو عالم اسلام کے مراکز تک پہنچانے کو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ عراق میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا انقلاب برپا کیا تھا اور وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی جماعت تیار ہو چکی تھی، جن میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ، حسین الکرابسی رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور امام زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تھے۔ عراق کی طرح مصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو باکمال شاگرد عطا فرمائے، جنہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کو مدون کیا اور پوری دیانت داری کے ساتھ اسے عام کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں تقریباً 4 سال رہے اور ہزاروں صفحات وہاں تحریر فرمائے۔ 2000 صفحات پر مشتمل کتاب الام لکھی۔ اس کے علاوہ کتاب السنن اور دوسری چیزیں بھی صرف 4 سالہ مدت میں تحریر فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار رہتے تھے۔ سخت تکلیف کے باوجود کتابوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی کے ساتھ مختلف علوم و فنون کے دروس کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ علمی مجالس کی اپنی بہاریں تھیں، جو آتا مسرور ہو کر جاتا۔ مجلس کی رنگا رنگی کی اپنی ایک الگ شان تھی۔ چنانچہ علامہ کرابسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے زیادہ باغ و بہار مجلس کسی کی نہیں دیکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حضرات محدثین، فقہا اور شعر و شاعری سے دلچسپی لینے والے ہر قسم کے لوگ آیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے زبان و لغت کے ماہر بھی آتے تھے۔ ہر ایک سے آپ رحمۃ اللہ علیہ گفتگو فرماتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی مجالس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مجلس کا رنگ جھلکتا تھا۔ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں پروان چڑھے اور خاندانی نسبت بھی وہی تھی جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تھی۔ مکے کی علمی نسبت بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تک پہنچتی ہے۔ اس لیے لاشعوری طور پر آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بہت متاثر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ آپ رضی اللہ عنہما کے پاس ہر طبقے کے لوگ آ کر اپنی پیاز پوچھاتے تھے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، عربی ادب و شاعری، ہر فن کے لیے ایک خاص وقت تھا۔ اہل کمال اپنے اپنے وقت پر آتے اور سیراب ہو کر جاتے۔ بالکل یہی انداز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس کا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مایناز شاگرد حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسند درس پر تشریف فرما ہوتے۔ سب سے پہلے قرآن کا علم حاصل کرنے والے حضرات آتے اور استفادہ کرتے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد یہ حضرات تشریف لے جاتے۔ پھر حضرات محدثین کی آمد ہوتی۔ احادیث کے معانی و مطالب پر آپ رحمۃ اللہ علیہ سیر حاصل معلومات فراہم کرتے۔ سورج خوب بلند ہوتا تو یہ حضرات تشریف لے جاتے۔ اس کے بعد عمومی طور پر بحث و مباحثہ اور علمی مذاکرے کا ماحول بن جاتا۔ دین چڑھے یہ عام لوگ بھی چلے جاتے۔ آخر میں نحو و صرف، ادب و بلاغت اور شعر و شاعری سے متعلق لوگ آتے اور خالص لغت و ادب کی محفل جمتی۔ نصف نہار کے قریب یہ لوگ بھی واپس ہوتے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ محترم ناظرین، اس کی اگلی قسط امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قیام مصر کے ثمرات جاننے کے لیے ہم سے جڑے رہیے اور اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔